قرآن پاک میں آپ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ بارہا سنا ہوگا، اور قرآن پاک کے پہلے پارے سے لے کر تقریباً آخری پارے تک یہ لفظ بنی اسرائیل جو ہے یہ بار بار آتا ہے، اور تقریباً درجنوں مرتبہ اس لفظ کا تذکرہ ہوا ہے۔ یہ بنی اسرائیل، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یہ کس کا نام ہے اور اس کے پیچھے کیا پرپس ہے؟ چنانچہ بنی اسرائیل یہ اپنے دور کی ایک بلند رتبہ قوم ہے۔ اصل میں اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں میں ایک آپ کے لخت جگر حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام، اور ان کے علاوہ 11 اور تھے۔ ان سے جو اولاد چلی ان کے آگے پھر 12 قبیلے بنے۔ اب یہ جو آگے جو 12 قبیلے بنے تھے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر کئی جگہ پر ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ بنی اسرائیل کا آبائی وطن ملک شام اور شہر کا نام کنعان ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر تشریف لائے تو یہاں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور اہل مصر کو کفر و شرک سے روکا، اور انہیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی طرف ان کو دعوت دی۔ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کا عہدہ عطا فرمایا، یعنی وزیر اعظم کا عہدہ عطا فرمایا۔ تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لایا، اور وہ آپ کا تابع ہو گیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب اور ان کے 11 بھائی اور باقی اہل خانہ یہ بھی مصر تشریف لائے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، اور مصر کے وزیر اعظم یعنی حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کے خاندان والے بھی تھے۔ لہٰذا مصر میں بنی اسرائیل کی بڑی عزت تھی، اور ان کا بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ لوگ ان کا احترام کرتے تھے۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرمانا تھا تو وہ پردہ کر گئے۔ وقت گزرتا گیا، صدیاں گزرتی گئیں، پھر مصر کی حکومت پر ایک نہایت مغرور اور سرکش شخص یہ قابض ہو گیا۔ اس کا نام ولید بن مصعب اور لقب فرعون تھا۔ اس بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ یعنی یہ بنی اسرائیل جو قبیلہ تھا جس کے اندر 12 قبیلے تھے، اور یہ 12 قبیلوں پر مشتمل یعنی پورا ایک خاندان تھا جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ تو اس پورے خاندان پر اس نے قبضہ کر لیا اور ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ اور یہ بھی قدرت کی ایک عجیب نشانی ہے کہ اللہ پاک جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بادشاہی سے اتار کر غلام بنا دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے عزت سے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ کسی کو تاج و وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ چنانچہ اسی طرح بنی اسرائیل کو بھی آزمایا گیا، فرعون کو بھی آزمایا گیا۔ تو بنی اسرائیل نے تو صبر کیا، مگر فرعون نے سرکشی کی۔
یوں اس بدبخت نے سرکشی کر کے خدائی کا دعویٰ کیا، بندہ تھا بندہ نہ بنا، خدا بننے کی کوشش کی، اس کا غرور کھل کر دنیا کے سامنے آ گیا، اس کے اندر کا گھمنڈ سر چڑھ کر بولنے لگا۔ تب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کو حق کی جو دعوت دی، اس میں بنیادی طور پر دو موضوع تھے۔ پہلا موقف یہ تھا کہ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے اس دعوے سے توبہ کرے، بندہ ہے بندہ بنے، اللہ پاک کے حضور سر جھکائے اور اللہ پاک کی فرما برداری میں آ جائے۔ پہلا موقف یہ تھا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو ناحق غلام بنا رکھا ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دے، اس کو آزاد کر دے۔ چنانچہ قرآن پاک میں آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، کہ بے شک میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر کے آیا ہوں، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے اپنے اس دعوے پر دلائل دیے، معجزات دکھائے، فرعون کو، اس کی قوم کو سمجھایا، مگر فرعون ضدی تھا، ضدی رہا۔ اس بدبخت نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی نافرمانی کی، تو اس کا زوال کچھ اس طرح سے آیا کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ تم راتوں رات اپنی قوم کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ چنانچہ جب آگے دریا آیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا پھٹ جاتا ہے اور اس میں 12 رستے بن جاتے ہیں۔ تو چونکہ بنی اسرائیل کے اندر بھی 12 قبیلے تھے، تو لہٰذا یہ 12 قبیلے ان 12 رستوں پر جو ہے وہ چڑھ گئے اور سفر کرتے ہوئے دریا عبور کر گئے۔ چنانچہ پیچھے سے فرعون اور اس کے لشکر نے جب پیچھا کیا تو انہوں نے بھی اسی طرح یہ خشکی دیکھی، راستے دیکھے، تو وہ بھی ان راستوں پر چل پڑے۔ اور جیسے ہی بنی اسرائیل والے دوسرے کنارے پر لگے تو اس وقت یہ فرعون اور اس کا لشکر یہ دریا کے بیچ میں آ چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا کا پانی جو ہے پھر مل جاتا ہے۔ یوں یہ بدبخت اپنی قوم سمیت اس پانی کے اندر غرق ہو جاتا ہے اور اس کی سلطنت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اور آپ کی قوم کو تاج و حکومت عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے بھی بہت سارے واقعات ہیں جو ہم قرآن پاک کے اندر جا بجا مقامات پر پڑھتے سنتے آ رہے ہیں۔ اصل ہمارا جو مقصد تھا یہ گفتگو کرنے کا وہ یہ تھا کہ جس طرح دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے ایک جد و جہد کی اور آخر کار رب ذوالجلال نے ان کو فتح عطا فرمائی، اور ان کے جو مقاصد تھے، ان کا جو زندگی کا جو مقصد تھا وہ ان کو حاصل ہو گیا۔